چند منٹ کا عمل مشہدی صاحب پوری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کافی ہے۔ چند منٹ کا عمل، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی حیات میں انقلاب پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کی زندگی میں سکون۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون، اپنے بچوں کی زندگی میں سکون، اپنی آل اولاد کی زندگی میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ آج ہی کریں، آج ہی فیض شروع ہو جائے گا۔ آج ہی اس عمل کو جاری کریں، فیض کے دروازے کھل جائیں گے، فیض کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، کرم کے دروازے کھل جائیں گے، اور رب کی عنایات کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ جن خوشیوں کے آپ متلاشی ہو، طلبگار ہو، وہ خوشیاں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج سے ہی بیان سنتے ہی آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں، حمدیں، تمام کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام رحمت عالم، سید عالم، مرشد کائنات، سید کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، وارث کون و مکان، تاجدار عرب و عجم، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسقط سے ایک خط موصول ہوا ہے، مسقط کے شہر سلالہ، وہاں سے یہ خط موصول ہوا ہے، اور سلالہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، اور یہ وہی سلالہ شہر ہے جہاں پر حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مزار مبارک ہے، اور اسی سلالہ شہر کے قرب میں حضرت جناب عمران ان کا مزار مبارک ہے۔ اسی طرح جہاں پر ان شخصیات کے مزارات ہیں اور بھی بہت سارے مقدس مقامات ہیں، وہاں پر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کے ساتھ واقعہ پیش ہوا، وہ بھی جگہ وہاں پر ہے۔ وہیں پر رہنے والے ایک شخصیت ہیں، ان کا نام محمد زبیر ہے۔ انہوں نے یہ خط لکھا اور کئی دنوں سے رابطے میں ہیں کہ معدے میں بوجھ، بھار، وزن، کندھوں پر، سر کے اوپر اور پیٹ کے اندر گیس کا بڑھنا اور اس طرح کے مختلف معاملات انہوں نے بتائے، جس کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتے، پریشان ہیں، تنگ دستی بھی ہے، اور بہت سارا علاج معالجہ کروانے کی کوشش کی، لیکن کچھ وقت ٹھیک رہے پھر ہو جاتا ہے، کچھ وقت ٹھیک رہے پھر ہو جاتا ہے۔
اسی بنا پر کاروبار بھی متاثر ہوا، رزق روزی کی تنگی بھی آ گئی، پریشانی آ گئی، مسائل آ گئے۔ اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامات جو ہیں یہ جادو اور جنات کی علامات ہیں، اور جنات جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کئی طرح کی ان کی اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جنات کی جو انسان کے وجود کے اندر حاضر ہو کر باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان جنات کی جو بولی ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، وہ اگر کوئی پشتو ہے تو اس کے اندر وہ پشتو بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی فارسی ہے تو فارسی بولنا شروع ہو جائیں گے، کوئی انگریزی بولتا ہے تو وہ انگریزی بولنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جنات مریض کے ساتھ رہ کر اس جیسی زبان بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس جیسی حرکات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جنات انسان کے مریض کے وجود کے اندر داخل ہو کر بات بھی کرتے ہیں، اور یہی جنات بتوں کے اندر بھی داخل ہو کر بعض اوقات بات کرتے ہیں۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کا ہے۔ یہاں میں بطور کنایتاً عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تبلیغ فرما رہے تھے کہ وہاں بت کے اندر جس کی مشرکین مکہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس کے اندر داخل ہو کر اس نے کچھ بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کی، جس کی وجہ سے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار پریشان ہوئے، لیکن جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک جن آیا، وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے بتایا کہ جس جن نے بت کے اندر داخل ہو کر بے ادبی کی باتیں کی ہیں، گستاخی کی باتیں کی ہیں، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور کل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں تشریف لے جائیں گے تو میں اسی بت کے اندر داخل ہو کر آپ کی مدحت بیان کروں گا، آپ کی تعریف اور ستائش کروں گا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض اوقات بتوں کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہو کر حرکت کرتی ہیں، اور ان کو صحیح سمجھ لینا یہ بالکل خام خیالی اور ضعیف الاعتقادی ہے۔ بعض اوقات یہ جنات انسان کے وجود کے اندر داخل ہو کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو سننے والے جو ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں جو بتا رہے باتیں تو صحیح ہیں۔ مثلا کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کے کاروبار کے بارے میں، کسی کے روزگار کے بارے میں، کسی کی صحت کے حوالے سے، کسی کے لین دین کے دیگر معاملات کے حوالے سے، تو یہ جنات کی باتیں سن کر ان پر ایمان لے آنا یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کے اندر داخل ہو کر بعض اوقات ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی بات کو پرکھنے کا معیار قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے، اور شرعی میزان پر وہ تولا جائے گا آیا کہ اس کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کچھ مال جمع تھا اور اس مال کی رکھوالی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا، ڈیوٹی لگائی، تو شیطان رات کو وہاں پر چوری کرنے آ گیا، آپ نے پکڑ لیا، اس نے واسطے دے کے جان چھڑائی، دوسری رات پھر آ گیا، تیسری رات پھر آ گیا، آپ نے ہر بار پکڑا، اور جب لاسٹ میں آخر میں پکڑا تو پھر اس نے بڑے واسطے ڈالے اور ساتھ ایک بات کی کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے چور نہیں آئے گا اور چوری کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ چاروں اطراف میں پھونک لیا کریں۔ چور کی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے چوری کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار کے صحابی جب حاضر خدمت ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو عرض کی حضور اس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شیطان پر بات ٹھیک کر گیا ہے، تھا شیطان بات ٹھیک کر گیا ہے۔ تو بعض اوقات جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں یہ بات اگرچہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیں شیاطین، وہ ہیں جنات، ان کی ہر بات سچی نہیں ہوتی، ہر بات ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات وہ ٹھیک بات بھی کریں تو وہ شیطان سے وہ کچھ اور نہیں بن سکتے، وہ شیاطین کے شیاطین ہی رہیں گے۔ لہٰذا آپ نے کبھی دیکھا ہو تو مریض کے اندر جب جنات حاضر ہوتے ہیں تو ارد گرد دیکھنے والے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں ہمارے فلاں معاملے کا بتا، اس بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور یہ جادوگروں کو بھی کچھ چیزیں علم ہو جاتی ہیں شیاطین کے ذریعے سے، تو جادوگروں کو حق اور سچ مان نہیں لیا جاتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری یہ بات ہے کہ کچھ جنات اس طرح کے ہیں جو انسانوں کے وجود کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو بنفس نفیس داخل تو نہیں ہوتے، لیکن وہ پیٹ کے اندر ایسے لگے گا جیسے گیس بن رہی ہے، ہولے اٹھ رہے ہیں، گڑ گڑ ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ کے اندر، اور انسان باوضو نہیں رہ سکے گا، اتنا وہ ڈسٹرب کرتے رہیں گے ہوا کے ذریعے سے اور دیگر معاملات کے ذریعے سے۔ میں نے ایک مریضہ کا علاج مکہ المکرمہ میں کیا جو 17 سال سے مکہ المکرمہ شرع الجزائر پہ رہائش پذیر تھی۔ 17 سال سے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ ایک علماء کا پورا وفد تھا، وہ عینی شاہد ہیں اس واقعہ کے کہ 17 سال سے ایک مرتبہ بھی وہ بیت اللہ شریف داخل نہیں ہو سکی، یعنی حرم پاک کے اندر حاضری نہیں دے سکی، بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکی۔ اس کے اندر وہ جنات داخل ہوتے اور اس کو پیریڈ کا معاملہ شروع ہو جاتا، جبکہ وہ خواتین کے ساتھ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر طبعی طور پر جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خاتون کے ساتھ پیریڈ کا معاملہ، بلیڈنگ کا معاملہ اس وقت ہوتا جب وہ چاہتی کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دوں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاؤں، حرم پاک کی حاضری کے لیے جاؤں، یا میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل کروں، تو وہ شیاطین اس کے اندر وجود کے اندر داخل ہو کر اس کو پیریڈ کے معاملات میں مبتلا کر دیتے، بلیڈنگ ہونے شروع ہو جاتی اور وہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ حالت نجاست میں چلی جاتی اور وہ عمرہ شریف کی سعادت سے محروم رہ جاتی اور حرم پاک میں حاضری سے محروم رہ جاتی، بیت اللہ شریف کی زیارت سے محروم رہ جاتی۔ 17 سال سے مسلسل یہی معاملہ رہا اور اولاد کی نعمت سے بھی وہ محروم رہی، اور یہ جنات، یہ شیاطین اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ جنات اور شیاطین کا یہ بھیانک کھیل ایک دن نہیں، یہ زندگی کے ماہ و سال لیل و نہار گزرتے رہے اور زندگی کے 17 سال اسی طرح بیت گئے۔ لاہور میں ان کے کوئی عزیز و اقارب تھے، ان کی وجہ سے ان کا رابطہ ہوا اور پھر اس معاملے کے لیے، علاج کے لیے مکہ المکرمہ ہمیں جانا ہوا۔
تو انہوں نے بتایا ان کا گھر شرائع الجزائر، یہ جنت المعلیٰ جو ہے اس کے قریب چند منٹ کا فاصلہ، تقریباً 8 سے 10 منٹ کے فاصلے میں 8 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہم وہاں ان کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیاطین اور یہ جنات کیا کیا نہیں کرتے، ان کی یہ حرام زدگیاں اور ان کی یہ شیطانی حرکات، یہ جادوئی حرکات، یہ انسان کو تباہی کے دھانے پر لے جاتی ہیں، اور پھر وہ مختلف شکلیں بھی بناتے ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ سانپوں کی شکل بھی بناتے ہیں، چیلوں کی شکل بھی بناتے ہیں، کووں کی شکل بھی بناتے ہیں، بچھوؤں کی شکل بھی بناتے ہیں، مختلف طرح کی شکلیں دھار لیتے ہیں، اور ایک ان کا انداز یہ ہے کہ یہ دماغ کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، سر کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، گردن کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، کندھوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، کمر میں تکلیف دیتے ہیں، اور مثانے کے اندر تکلیف دیتے ہیں، پنڈلیوں کے اندر تکلیف دیتے ہیں، انسان کو پرسکون نہیں رہنے دیتے، اس کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جادوگر پیسے لے کر، لاکھوں روپے لے کر مسلمانوں کے آرام کو، سکون کو تباہ و برباد کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا دین، ایمان صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ لے کر ہر طرح کے غلط کام کر جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اتنا لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے جتنا لوگ دوسروں کو پھنسانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دعا کرو اس طرح کے جادوگروں کو یا تو اللہ ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے، ناکام و نامراد فرما دے۔ اور اس طرح کے جو لوگ نظریات رکھتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر ان لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ان کو ناکام اور نامراد فرمائے، اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ کے ہاں انصاف ہو کر رہتا ہے۔ تو جس کو اللہ کے انصاف کی لاٹھی لگ گئی نا، تو پھر لگ پتہ جاتا ہے، اس کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں کہ یہ ہم نے غلط کام کیا ہے، کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو یہ آخر ایک عدالت ہے، وہ عدالت پروردگار عالم کی ہے، خداوند متعال کی عدالت ہے، جہاں پر کوئی پھر بے انصافی کی امید نہیں ہوتی، وہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ تو اس طرح کے بھی جنات ہوتے ہیں جو انسان کے وجود کو بھاری کر دیتے ہیں، خاص طور پر نماز کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اللہ کے ذکر کی محفل کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی نعت سنتے ہوئے جسم کا بھاری ہو جانا، اللہ کا ذکر سنتے ہوئے جسم کا بھاری ہو جانا، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، روزہ، نیک امور جو ہیں اس وقت اس جسم کو بھاری کر دیتے ہیں، اور نماز، روزے سے اور دیگر نیک کاموں سے دور کر دیتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت سے بھی دور کرتے ہیں، نجس حالت رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ مریض نجس رہنا پسند کرے گا، بے وضو اور بغیر غسل کے وہ رہنا زیادہ پسند کرے گا، ناپاکی کی حالت کو زیادہ پسند کرے گا، جس کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ شیاطین اور جنات ایک اور دوسری، تیسری، چوتھی اس کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، بدگمانی پیدا کرتے ہیں، اور جس گھر کے اندر یہ کسی مریض کے اوپر نمودار ہو جائیں، کسی مریض کو لگ جائیں یا کسی گھر کے اندر وارد ہو جائیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس گھر کے اندر کل لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جانا، یہ ساروں کو آتشی مزاج کر دیتے ہیں، آتشی مزاج کر دیتے ہیں، اور پیٹ کے اندر، معدے کے اندر، سر کے اندر، کندھوں کے اندر، مثانے کے اندر، جسم کے مختلف حصے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ دبوچ لیتے ہیں، دل کے اوپر یہ بوجھ کر دیتے ہیں، دماغ کو جکڑ دیتے ہیں،
اور دل و دماغ کو جب جکڑ لیتے ہیں تو نہ دل قابو میں رہتا ہے نہ دماغ قابو کے اندر رہتا ہے۔ ان کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ ایک صورت ان کی یہ بھی ہے کہ انسان کے کاروبار کو کرائسس میں ڈال دیتے ہیں، خسارے میں، گھاٹے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مومن مسلمان کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چاہتا ہے، شیطان کی چاہت یہ ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو پریشانیوں میں مبتلا رکھے، دکھوں میں مبتلا رکھے، اذیتوں میں مبتلا رکھے، اور اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آئے۔ یہ غم کے اندر مبتلا رکھنا چاہتا ہے کہ مومن مسلمان پریشانی کا شکار رہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے، آپ کی معیت میں تھے، تو اس وقت جو پریشانی اور غم کا ایک معاملہ تھا، پریشانی کا معاملہ تھا کہ کفار و مشرکین پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جان لینے کے در پہ ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے لا ریب فی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محبوب اپنے یار کو، اپنے دوست کو فرمائیے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو ضرورت ہے کہ وہ رجوع کریں اور اللہ کے مبارک ناموں سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، سونے سونے نام، اللہ کے محبوب نام، اللہ کے پیارے نام، ان ناموں کو، ان ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں۔ تو میں آپ کو وہ عمل آج بتانے لگا ہوں جس عمل کو ہر مومن مسلمان کر سکتا ہے، ہر مومن، ہر مسلمان کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بچی بھی کر سکتی ہے، نوجوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں کر سکتی ہیں۔ اور یہ عمل کوئی کتنا بھی غم زدہ ہے وہ کرے، کوئی کتنا بھی مشکل میں ہے وہ کرے، کوئی کتنا بھی پریشانی میں ہے وہ کرے، کوئی غریب ہے وہ کرے، گداگر ہے وہ کرے، کوئی فقیر ہے، غنی ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سب کریں اس عمل کو۔ اور اس عمل کو وہ جو تندرستی کی نعمت سے مالا مال ہیں وہ بھی کریں، اور جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، وہ بھی کریں، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، اور جن کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل خوشحال زندگی، نہ ٹگی تے نہ وچھی، طبیعت روے اچھی، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، بھائی کوئی پتہ نہیں چلتا غم کب آ جائے، پریشانی کب آ جائے، مصیبت کب آ جائے۔ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر اس عمل کو کریں تاکہ آنے والی کسی ناگہانی آفت اور بلا سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے۔ اس عمل کو کریں، یہ بڑا مجرب عمل ہے، بڑا آزمودہ ہے اور صدری عمل ہے۔ اس عمل کی سند یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو کیا، اللہ رب العزت نے ان کو فیض عطا فرمایا۔ اس عمل کی برکت سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے جنت نما بنا دیا، یعنی غموں سے دور، آفتوں سے دور، بلاؤں سے دور، مصیبتوں سے دور، پریشانیوں سے دور، دکھوں سے دور اللہ نے کر دیا۔ رب تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایک خوشحال زندگی والا بنا دیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں
اور جس طرح یہ سوال کیا ہے مسقط کے شہر سلالہ سے اس نوجوان نے، تو میں ان کے لیے ہی یہ عمل نہیں بتا رہا، بلکہ یہ عمل تمام امت محمدیہ کے لیے ہے۔ سوال ان کا ہے لیکن فائدہ سب لوگ اس سے حاصل کر لیں۔ کمنٹ میں 3 مرتبہ آپ نے اللہ اللہ لکھنا ہے، اللہ اللہ اللہ، 3 بار اللہ 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 لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو بندہ دوسروں کا بھلا کرتا ہے، آپ نیت یہ کیا کریں اور دعا بھی جب اپنے لیے مانگیں تو سب سے پہلے امت محمدیہ کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک پوری امت کے لیے میں دعا کرتا ہوں، میری یہ دعا پوری امت کے حق میں قبول فرما لے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ جو دعا دوسروں کے لیے مانگو گے وہ دعا آپ کے حق میں جلدی قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ ہو کر میری مخلوق کا بھلا چاہ رہا ہے، میں تو پھر پروردگار ہوں، میں تو پھر عالمیان کا رب ہوں، پروردگار عالم ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی اتنے اخلاص کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا، تو نے میری امت کا بھلا کرنے کا سوچا ہے، میں تیرا بھلا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک اس کا بھلا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ دوسروں کے لیے رزق مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، دکھوں سے سکون مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا کی دعا مانگتے ہیں، جو بھی آپ دوسروں کے لیے کرو گے پروردگار عالم آپ ان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ پاک وہ نعمتیں آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو عمل میں بتانے لگا ہوں، چند منٹ کا عمل ہے، چند منٹ کا عمل مشہدی صاحب پوری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کافی ہے۔ چند منٹ کا عمل، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی حیات میں انقلاب پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، آپ کی زندگی میں سکون۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون، اپنے بچوں کی زندگی میں سکون، اپنی آل اولاد کی زندگی میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ آج ہی کریں، آج ہی فیض شروع ہو جائے گا۔ آج ہی اس عمل کو جاری کریں، فیض کے دروازے کھل جائیں گے، فیض کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، کرم کے دروازے کھل جائیں گے، اور رب کی عنایات کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ جن خوشیوں کے آپ متلاشی ہو، طلبگار ہو، وہ خوشیاں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج سے ہی بیان سنتے ہی آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں 3 مرتبہ اللہ 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 لکھیں۔ چھوٹا سا عمل یہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 131 مرتبہ 131 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یا سلامو، یا سلامو 131 مرتبہ، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ یا سلامو کی ایک تسبیح آپ 100 والی پڑھ لیں، اور 31 منکے جو ہیں وہ آپ نے اوپر کر لینے ہیں۔ یہ عمل کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 131 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، اور 21 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ چھوٹی سی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ
درود ابراہیمی اس طرح سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھیں، اس کے اوپر پھونک لگا لیں، وہ پانی بھی پئیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کے پورے بدن پر بھی پھیریں۔ انشاءاللہ والرحمن چند دن کے عمل سے، اللہ کے فضل سے، آپ کی ساری جادوئی اور شیطانی بیماریاں جو ہیں، آسیبی بیماریاں جو ہیں، اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اچھا معالج مل جائے کام بن جاتا ہے، اور اچھا معالج نہ ملے تو پھر بنا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے، پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے۔ یہ عمل بڑا زبردست اور طاقتور ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، 41 دن آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر ساری زندگی بھی اس کو جاری رکھیں تو آپ اپنے آپ کو روحانی طاقتور بنا لیں گے کہ چھوٹے موٹے لوگوں کے جادو نظر بد آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس عمل کو ہر کوئی کرے، ہر مسلمان مومن، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی کرے، سب کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔